ہسٹری آف مخدوم اشرف جیون پریچے سید مخدوم اشرف سمنانی کی کتاب سے بتانے جا رہا ہوں، جن کے لیکھکا حضور محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ہسٹری آف مخدوم اشرف سماعت فرما رہے ہیں اشرفی دربار یوٹیوب چینل پر۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ 7ویں صدی کی بات ہے کہ فارس میں ایک مہان اور پراچین اسلامی حکومت تھی۔ انتظامی خوبیوں اور امن و شانتی میں یہ حکومت بے مثل تھی۔ اس حکومت کو مذہبی برتری مہانتا اس میں حاصل تھی کہ حکومت کا تاجدار خاندان سید سے تھا، کیب اور آس پاس کے ہی نہیں بلکہ دور دور کے بادشاہان اسلام اس حکومت کی عزت کرتے تھے اور یہاں کے بادشاہ کو سلطان کہا کرتے تھے۔ اس کے دارالحکومت راجدھانی کا نام شہر سمنا تھا، شیراز یہاں سے قریب تھا۔ شاہی نوازشوں و مہربانیوں کی بدولت سمنان کی گلی گلی کمال والوں سے بھری ہوئی تھی۔ آج تک علماء اسلام امام علاء الدولہ ایک یہ پراچین شہر آج بھی ایک قصبے کی صورت میں ایران حکومت کی سیما میں ہے اور کیسپین سمندر کاسپین سی سے لگ بھگ 100 میل، اصفہان سے 200 میل اور کاشان سے 150 میل کی دوری پر ہے۔ لمبائی میں 53 اور چوڑائی میں 35 کا درمیانی حصہ اس اتہاسک مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ سلطان سید تاج الدین بہلول بن سلطان سید محمود نور بخشی نے 3ری صدی ہجری کے آخر میں سمنان کو اپنا کیندر بنایا اور شاہان خاندان سامانیہ سے حاصل کی ہوئی سلطنت کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ سمنان حکومت میں عراق اور خراسان کے علاقے بھی شامل تھے اور سیاسی برتری کے ساتھ اسے دینی مرتبہ بھی حاصل تھا۔ آج سمنان کی وہ شوکت تو نہیں ہے، لیکن شاندار محلوں کے کھنڈر اور بڑی عمارتوں کے ملبے اس کے پرجلال بیتے ہوئے کل کے نمونہ ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ عالی جناب پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب صدر شعبہ فارسی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے اپنے صف ایران کی واپسی پر سمنان کے پراچین آثار چنہت کے بارے میں بعض اہم باتیں خاکسار سید حسن مثنیٰ انور کو بتائی تھا اور جناب مولوی سبطِ حسن صاحب انچارج شعبہ مخطوطات آزاد لائبریری مسلم یونیورسٹی نے بھی اپنی آنکھ دیکھی گواہی کی بنا پر ان باتوں کی تائید و تصدیق پشتی کی تھی۔ لہٰذا سمنان کے بارے میں جو کچھ عرض کیا گیا وہ انہی دو حضرات کے تجربات و حالات پر نربھر ہے۔ سمنانی رحمت اللہ علیہ دو کا نام بڑی ترجیح سے لیتے ہیں کہ سلطان کے نیائے و انصاف سے تمام رعایا پرجا اس قدر خوشحال تھی کہ لوگ ہجرت کوچ کر کے یہاں آ کر بستے جاتے۔ مختصر یہ کہ اکثر ملکوں کے دلوں پر یہاں کا سلطان حکومت کرتا تھا اور دارالسلطنت راجدھانی میں خاص شاہی محل غیر ابی ماحول و مزاج کے مطابق بنا تھا اور عمارت کی اونچی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ استنبولی قالین تو راستے کا فرش تھا اور عیش و راحت کا شاہی انتظام تمام حکومتوں سے بڑھ کر تھا۔ خاندان سادات سید دو ابو المکارم سون الدین علاء الدولہ احمد بن محمد البیابان کی سمنانی علیہ الرحمہ انتقال 736 ہجری کی جاتے گرامی 8ویں صدی ہجری کے علماء و مشائخ میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے۔ وہ سمنان کے بادشاہوں سے تعلق رشتہ داری رکھتے تھے اور 15 سال کی عمر کے بعد وہ سلطان وقت سید ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی خدمت پر مامور نیوکت ہوئے۔ ایک جنگ میں جبکہ سلطان اپنے دشمنوں سے مقابلے پر تھا، شیخ پر اچانک سچے فقیری و درویشی طاری ہوا اور پھر سب کچھ چھوڑ کر وہ 687 ہجری میں حضرت شیخ نور الدین عبد الرحمن کسرکی علیہ الرحمہ کی صحبت میں بغداد پہنچے۔ 689 ہجری میں رشد و ہدایت شکشا دیکشا کی اجازت پائی۔ 720 ہجری سے 16 سال کی مدت تک خانقاہ سکہ کیا سمنان کو تعلیم و ہدایت کا سینٹر بنایا۔ انہوں نے 77 سال کی عمر پائی اور کتب ازما عماد الدین عبد الوہاب کے پاس میں دفن ہوئے۔ لطائف اشرفی جلد 1 / 87 و برکات چشتیہ / 299 سے 300 و نفات الانس / 392 سے 393 شیخ علاء الدولہ سمنانی علیہ الرحمہ سلسلہ نقشبندیہ کے زبردست مبلغ پرچارک تھے۔
انہیں شیخ حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کے نظریہ وحدت الوجود سے اتفاق نہ تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے شیخ عبد الرزاق الکاشانی علیہ الرحمہ، جو اپنے وقت کے قابل قدر عالم اور کتاب خصوص الحکم کے شارح بھاشیکار بھی تھے، سے رابطہ بھی کیا، مگر شیخ کی پیاس دور نہ ہو سکی۔ وہ اپنے علم اور پرہیزگاری و تقوی کی بدولت جمہور مشائخ کے نزدیک ہمیشہ محترم و معزز رہے۔ شیخ کے کمال تقوی پرہیزگاری سے متعلق تفصیلی حالات نفات الانس میں ملاحظہ ہو۔ کوئی 6 پشت 3 حکومت کرتے گزرا تھا، اور اب سلطان ابراہیم علیہ الرحمہ 4 کا زمانہ تھا۔ 3 یعنی سلطان ابراہیم بن سلطان سید عماد الدین نور بخشی بن سلطان سید نظام الدین محمد علی شیر بن سلطان سید ظہیر الدین محمد بن سلطان سید تاج الدین بہلول بن سلطان سید محمود نور بخشی رحمت اللہ علیہم۔ صحائف اشرفی /112 4 سلطان سید ابراہیم انتقال 723 ہجری حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ کے والد بزرگوار تھے، ان کا سلسلہ خاندان یہ ہے۔ سلطان سید ابراہیم بن سلطان سید عماد الدین نور بخشی بن سلطان سید نظام الدین محمد علی شیر بن سلطان سید ظہیر الدین محمد بن سلطان سید تاج الدین بہلول بن سلطان سید محمود نور بخشی بن سید مہدی بن سید اکمل الدین بن سید جمال الدین بن سید حسین نصیف بن سید ابو حمزہ احمد بن ابو موسیٰ علی بن سید اسماعیل ثانی بن سید ابو الحسن محمد بن اسماعیل عارج بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام محمد باق بن حضرت امام جین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحائف اشرفی /112 سلطان ابراہیم حد درجہ کریم النفس، نیک سیرت اور انسانیت نواز تھے۔ ان کا تقوی اور خلوص بالعمل کا جذبہ شہر سمنان میں بے مثال تھا۔ دین سے ان کی غیر معمولی وابستگی کی یہ روشن مثال ہے کہ ان کے دور میں ہزاروں عاشقان علم و فن منزل مقصود پر پہنچے، اور علماء و مشائخ کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی عقیدت کا دامن پھیلائے رکھا۔ سلطان ابراہیم نے اسلامی مدرسوں کی سرپرستی کے ساتھ خانقاہوں کی تعمیر و ترقی میں بھی نمایاں حصہ لیا، چنانچہ سمنان کی مشہور خانقاہ سکہ کیا کی دوبارہ تعمیر و بنیاد سلطان ابراہیم ہی کے ہاتھ مبارک سے ہوئی، جس کو شیخ علاؤالدولہ سمنانی علیہ الرحمہ نے ایک عرصے تک اپنے ورد و وظیفے اور تعلیم و ہدایت شکشا دیکشا سے رونق بخشی۔ ذکر کی گئی خانقاہ پر 100 دینار روزانہ خرچ ہوتے تھے۔ لطائف اشرفی جلد 1 /087 اور جلد 2 /090 سے 91 سلطان ابراہیم بادشاہ ہی تھے، ان کے ذرا سے اشارے پر لوگ پسینے کی جگہ خون بہا دینے کو تیار تھے۔ گھر میں سلطان بیگم کی خدمت میں ہزاروں خدمتگار رات دن حاضر رہتی تھیں، اور اس گھر میں دنیا کے کسی غم کے لیے کوئی دروازہ نہیں بنایا گیا تھا، مگر پھر بھی سلطان اور سلطان بیگم کا چہرہ غمگین و فکر ہی میں رہا کرتا تھا، اور کسی تدبیر سے پوری خوشی کی نشانیاں چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی تھیں۔ وزیروں اور امیروں نے ہزاروں کوششیں کی، عظیم الشان جشن کی محفلیں کی، مگر گم ہے کہ دل سے نہیں نکلتا، اور یہ گم اولاد کا تھا۔ سیدوں کا گھرانہ تھا، گم برداشت کرنا خاندانی تھا، کبھی زبان پر ایک لفظ بھی ایسا نہ آیا کہ لوگوں کو اس گم کا علم ہو پاتا۔ سلطان کی بیگم بیوی کبھی کبھی رات کو اپنے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی کہ اے میرے رب، تو نے اتنا دے رکھا ہے جس کا شکر گزار ہونا مجھ بوڑھی سے دشوار ہے، اب میرا منہ نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگوں، اور نہ اس قابل ہوں کہ جو کچھ مانگوں وہ ضرور پا جاؤں، مگر اے داتا تو ہی بتا کہ سلطان کے بعد تیرے بندوں کا والی نگہبان کون ہوگا، اور کون انصاف فرما کر باپ دادا کے نام کو روشن کرے گا۔
तेरी अता की हुई 2-3 बच्चियां हैं और कोई लड़का घर का चिराग नहीं है। उस पर कोई 8 साल हुए की मायूसी ही मायूसी नजर आती है। मुझे मालूम होता है कि इस गुजारिश व फरियाद में कोई सवाल पेश करती हूँ। मेरे मालिक, मैंने गलती की, मैं तुझसे मांगने का मुंह नहीं रखती और इकरार करती हूँ कि तेरी रजा से राजी हूँ। सुल्तान बेगम एक दिन बाद नमाजे इशा यही कहते कहते रोने लगी और इस कदर रोई की हिचकियां बंध गई और मुसल्ले ही पर सो गई। ख्वाब देखा कि हजरत शेख अहमद यस्वी अलैहिर्रहमा 5 जो इस घराने के 5 हजरत ख्वाजा अहमद यस्वी अलैहिर्रहमा बुजुर्गों में से थे आए और फरमाया कि ए बेटी, तू क्यों बेकार होती है? मुबारक हो कि तेरे बतन पेट से विलायत का सूरज निकलने वाला है। सुबह उठकर सुल्तान बेगम ने सुल्तान से सारा वाकया ख्वाब का बयान किया और शाही महल में खुशियां मनाई जाने लगी। उसी ज़माने में इत्तेफाक से एक महान बुजुर्ग इब्राहिम मजजूब अलैहिर्रहमा 6 सुबह इंतेकाल 1166 ईशूने 562 हिजरी तुर्किस्तान के सिलसिले ख्वाजगान के मशहूर बुजुर्ग थे और उनका शुमार औलियाए कामिलीन में था। साहिबे तारीख मशाइखे चिश्त ने लिखा है कि वह अतालीसवी के नाम से मशहूर थे। अता तुर्की ज़बान में बाप को कहते हैं, जैसा कि रुशहात में जिक्र है अतारा की व तुर्की पिदर अस्त बमशाइख। बुजुर्ग इतलाक कुनंद तारीख मशाइखे चिश्त 216 बरहाशिया और तुर्किस्तान के मकाम यसा की निस्बत से यस्वी कहलाए। हज़रत ख्वाजा अहमद यस्वी अलैहिर्रहमा, हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी अलैहिर्रहमा इंतेकाल 535 हिजरी के मुरीद व खलीफा थे, जिनके बारे में नफ़हातुल उन्स के अल्फाज ये हैं कि इमामुन आलिमुन व आरुफून रब्यानीयुन माहिबुल अहवाली वल मवाहिबिल जजीलती वल करामाती वल मकामातिल जलीलती। हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी अलैहिर्रहमा के 4 जलीलुल कद्र खुलफा जानशीन थे। उनमें से हज़रत ख्वाजा अहमद यस्वी अलैहिर्रहमा तबलीग व इशाते दीन धर्म प्रचार व प्रसार की खातिर तुर्किस्तान पहुँचे और सिलसिले तरीक़ व बैत को खूब फैलाया। नफ़हातुल उन्स प्री 0337 से 339, खजीनतुल अस्फिया प्री 0531 से 532। 6 शेख इब्राहिम मजजूब अलैहिर्रहमा सुल्तान सैयद इब्राहिम अलैहिर्रहमा के हमज़माना थे और सुल्तान को उनसे बेहद अकीदत थी। वह हर वक्त आलमे ब इश्क में रहा करते थे। नफ़हातुल उन्स में हज़रत शेख नजीबुद्दीन अली बजुगुश अलैहिर्रहमा का ये कौल दीवाना अजबूद शेख इब्राहिम मजजुन अलैहिर्रहमा की अहम शख्सियत का एक रोशन निशान है। कहा जाता है कि शेख मजजूब अलैहिर्रहमा कुछ दिन तो कुछ नहीं खाते थे और फिर वक्त आने पर 100 मन एक ही बार में खा जाते थे। इसी तरह की और भी रवायतें हैं जो उनकी खुराक, आदात और करामाते अजीबा खुदाई चमत्कार की दलील है। नफ़हातुल उन्स प्री 0424 से 425 व लताइफ़े अशरफी जिल्द 1 प्री 02,58,259 को शाही महल के जनान खाने में नजर आए। सुल्तान और सुल्तान बेगम दोनों को हैरत हुई कि ये किस रास्ते से आए हैं। पहरेदारों ने कहा कि दरवाजे से कोई अंदर नहीं गया। सुल्तान ने इब्राहिम मजजूब अलैहिर्रहमा को खास मकाम पर बिठाया और कदम चूमे। इब्राहिम मजजूब अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि ए सुल्तान, तू बेटा चाहता है और इस गम में परेशान है। 1000 अशरफी दे तो अशरफ अलैहिर्रहमा साथ को ले। सुल्तान ने फौरन अशरफिया हाजिर की। इब्राहिम मजजूब अलैहिर्रहमा ने फरमाया, कीमती चीज तुमको मुफ्त दी जाती है, जाओ तुम्हारे घर लड़का पैदा होगा। ये कहकर वह बुजुर्ग उठे और आंखों से गायब हो गए। खुदा की शान की उस घर में सुल्तान बेगम के एक निहायत मुबारक व नेक व खुश इकबाल और खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम हज़रत अहमद यस्वी अलैहिर्रहमा की नसीहत के मुताबिक अशरफ रखा गया। ठीक उसी दिन हज़रत इब्राहिम मजजूब अलैहिर्रहमा भी आए और कहा कि ए सुल्तान, आज हमारा वादा पूरा हो गया और 1000 अशरफी के बदले तुमको कीमती माल मिल गया। इस खुशी के मौके पर शाही मेहमान खाना लंबे अरसे तक आबाद कर दिया गया।
ساری ریا پرجا کی گھر گھر جیسے عید ہو گئی اور روشنی و چراغا سے مہینوں سمنان میں رات دن کا فرق جاتا رہا۔ یہ کوئی 708 ہجری کا واقعہ ہے۔ 7 یعنی حضرت غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کوہس سرہ نورانی بن سلطان سید ابراہیم علیہ الرحمہ۔ بہار عجم جلد 1 پریشونی 101 پر لفظ اشرفی کے تلفظ اچارن اور مطلب کو یوں ظاہر کیا گیا ہے کہ اشرفی بسکون شون منجمع و فتحرا محملہ درست ای منصوب است بشرف کی پادشاہی بود سکو کا زر بوجن دہ ماشا بزمان کو رواج یافت۔ اب اگر اس مطلب کو ذہن میں رکھ کر حضرت شیخ ابراہیم مجذوب علیہ الرحمہ کی گفتگو سے مطابقت کی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے سینے راز و علم کے آئینے ہوا کرتے ہیں۔ عہد الدین یعنی مخدوم اشرف، پیارے اشرف علیہ الرحمہ ماں باپ کی آنکھوں کے تارے اشرف علیہ الرحمہ کی پرورش شاہی ماحول میں ہونے لگی۔ جب ماشاء اللہ سے چلنے پھرنے اور منہ سے بولنے کے دن آئے تو بڑے بڑے علماء کرام اور ائمہ اسلام 8 تعلیم کے لیے مرکار کیے گئے۔ بلند مرتبہ اشرف علیہ الرحمہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن شریف 7 قرآت کے ساتھ حفظ کر لیا اور ماں باپ نے اب علم اور خاندانی کمال کی طرف ان کو جھکا دیا۔ ابھی 14 سال کی عمر ہوئی تھی کہ تمام علم و کمالات میں مہارت و سند حاصل کر لی اور عرب و غیر اب میں علمی کمال و مہارت کا شور بلند ہو گیا۔ بڑے بڑے علماء وغیرہ فائدہ و شاگردی حاضر ہونے لگے اور فارس کی مجھے سے کہنے سننے میں کوئی بھی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر ملتا ہوں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔